کا ہر بڑھنے والا قدم نیکی، اچھائی اور بھلائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تقوی نصیب عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں اس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھوں گا، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا دنیا کے اندر آنا بھی ایک مقصد ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک سلیبس دیا ہوا ہے قرآن و حدیث کا، اور ہمارا جو امتحان ہونا ہے، ہمارا جو ایگزام ہونا ہے، اس کا جو پرچہ ہوتا ہے جسے پیپر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارا سلیبس کیا ہے اور ہمیں سوالات کیا ہونے ہیں اور ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یا پھر احادیث سے مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ ہمارے پاس کوئی بھی عذر اب باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں کسی چیز کے متعلق سوال کر لے تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی حجت باقی نہیں رہی، کوئی بھی ایسی بات باقی نہیں رہ گئی جسے ہم تک پہنچایا نہیں گیا۔ اور انہی احکامات میں سے، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں نعمت کے طور پر دی ہوئی ہیں، ہمیں استعمال کے طور پر دی گئی ہیں کہ آپ یہ میری چیزیں استعمال کریں اور صرف میری عبادت کریں۔ اور پھر جب اس دنیا سے جانا ہوگا تو وہاں پر بھی دو ٹھکانے ہوں گے، ایک تو جنت اور دوسرا جہنم۔ ہمیں یہ چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ کون سے اعمال کریں گے تو ہمارے اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اور کون سے اعمال کریں گے کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ معاف فرمائے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دونوں چیزیں ظاہر ہیں۔ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہم کون سی چیز کو چننا پسند کریں گے۔ ہمیں دو چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک گندی جگہ ہے اور ایک اچھی جگہ ہے، ایک بری جگہ ہے اور ایک بہترین جگہ ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا چیز چننا پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا یا شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا یا ناشکری کرو۔ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے راستہ دکھایا ہے کہ کون سے راستے کے اوپر چل کر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی اختیار دے دیا ہے اما شاکرا، راستہ تو ہم نے دکھا دیا لیکن اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میں سے جو چاہیں وہ شکر گزاری کریں، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری بجا لائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اما کفورا یا پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، اللہ رب العالمین کے باغی بن جائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو۔ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو آخرت میں بہتر بدلہ ہے، اور اگر نہ شکر بنو گے تو آخرت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک سزا بھی ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جو اعمال کر کے ہم اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ
وہ اعمال کر کے ہم جہنم سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش ان جنتوں کے اندر رہیں گے، ذالک الفوز الکبیر، یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلے، بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور پھر آخرت میں اسے جنت میں کا انعام عطا فرما دیا جائے، اور اسے ایسی جنتیں عطا کی جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ سامعین کرام، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں اور جنہیں ہم فلسفہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک انسان کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جنت کے حق ہونے اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان نہ لے آئے۔ اگر کسی بھی شخص کے ذہن و دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ کیا پتہ آخرت میں جنت ہوگی یا نہیں ہوگی، جہنم ہوگی یا نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے اپنے، یعنی ایک شیطانی وسوسہ ہے، کسی بھی انسان کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ وہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب کے کندھے پر ٹوٹ جائے، ٹھٹکار دے، کیونکہ شیطان اسے ورغلا رہا ہے، بہلا پھسلا رہا ہے، شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا انکار کر دے، یا اللہ رب العالمین نے یہ جو چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لائے۔ اور ایک شخص کے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لائے، یعنی جتنے بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے غیب کی بتائی ہوئی ہیں احادیث مبارکہ کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے، جتنی بھی چیزیں غیب کی بتائی ہوئی ہیں، اگر ہمارا ان میں سے کسی بھی تعلق سے ایمان ڈگمگا رہا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں۔ شیطان جو ہے ہمیں بہلانا اور پھسلانا چاہ رہا ہے، اور شیطان یہ بات چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں اور اللہ رب العالمین کی یہ جو غیب چیزیں ہیں ان کا انکار کر دیں۔ اور اگر ہم ایسا کر دیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ کی بات مان لیں اور شیطان جو چیزیں ہمیں ہمارے ساتھ چاہ رہا ہے وہ کر گزرے، تو اللہ معاف فرمائے ہم لوگ جو ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو چیز ہے یہ اپنے دماغ اور ذہن و دماغ میں بٹھانی ہے کہ جنت اور جہنم حق ہے، اور قیامت کا ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ رب العالمین ضرور حساب و کتاب لیں گے، وہ بھی برحق ہے، اور اس میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اچھے اور برے اعمال پرکھے جائیں گے، ہمیں ہمارا حساب و کتاب ہمارے دائنے یا بائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان چیزوں پر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہے تب تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جو ہے اپنے ذہن و دماغ میں ہر انسان کو بٹھا لینی چاہیے۔ دوسری چیز کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مستحق ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان لے آئے، عمل الصالحہ، اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، یعنی ہر نیک عمل جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر نیک عمل، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، یعنی انسان اگر راستے میں سے کانٹا ہٹا دے
کوئی بھی تکلیف دہ چیز جو انسانوں کو تکلیف دے یا کسی بھی چیز کو جب تکلیف دے اس کو اگر کوئی شخص ہٹا دیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہمیں بہت چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم حج کر لیں زکوٰۃ ادا کر لیں یہ بڑی نیکی میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں. تو چاہے انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے یا بڑی سے بڑی نیکی کرے اللہ رب العالمین اس کو ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اپنی جنتوں کا مستحق بنا دے گا. اور وہیں پر اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کریں یا بڑے سے بڑا گناہ کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بھی دوچار کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اگر نیکیاں کرنی ہیں تو پھر ہمیں گناہوں سے بچنا بھی ہے. اگر ہماری یہ سوچ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مستحق ٹھہریں تو ہماری یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان کے نزدیک بھی نہ بٹکیں. جب تک ہم ان چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے اور جو چیزیں ہمیں کرنے کو دی گئی ہیں ان کو کریں گے نہیں تب تک ہم خسارے میں ہیں. ہم تب تک خسارے میں ہیں. اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو جس کو کرنے کی ہمیں وسعت اور طاقت ہے اور جو اعمال کرنے ضروری ہیں جس طرح 5 وقتہ نماز جو ہے یہ ادا کرنا ضروری ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے یہ ہمیں کرنے ہی کرنی ہے. اسی طرح پھر سے صدقات و خیرات ہمیں جو ہے کہا گیا ہے کہ صدقات و خیرات کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے. ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے تو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان تو ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہو کچھ لوگ غریب بھی ہو سکتے ہیں وہ کیسے صدقہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے. یعنی کوئی ایسا دینی کام ہو رہا ہو جہاں پر وہ اپنے جسم کا استعمال کرے اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرے. اگر کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے یا کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے اس میں اپنا وقت دے وہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی طاقت نہیں رکھتے اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وہ اچھا کام کرے وَيُمْسِكْ عَنِ النَّهِي اور وہ جو کام منع کیے گئے ہیں ان سے رک جائے. یہ بھی صدقہ ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی ہے اور بڑے سے بڑا صدقہ ہے. اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کون سا صدقہ کرنے کی طاقت اور وسعت رکھتے ہیں. دوسری چیز جو ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا اقام الصلاۃ کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات اللہ رب العالمین کی ربوبیت اس کی الوہیت ان ساری چیزوں میں یعنی جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں ان چیزوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. وَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لے. اور اس کے بعد فرمایا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ اور کیا کرے سمع و اطاع جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے و اطاع اور اس کی اطاعت کر لے ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے ان چیزوں کو سن کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا ہو جائے. لہا ثمانیۃ ابواب تو جنت کے 8 دروازے ہیں
اسے کہا جائے گا ادخل بالسلام، جس سے چاہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور نماز قائم کرے وقت کے اوپر، اور سمع و اطاع، قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات سنے، و اطاع، اور اس پر اطاعت کرے، یعنی قرآن و حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے انہیں کرے، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ سمع اور اطاع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سنے، سمع کا مطلب قرآن و حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ سنے، اور جب وہ سن لے تو وہ اطاع، اس پر اطاعت کرے، تابعداری کرے، اتباع کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے وہ اس سے داخل ہو سکتا ہے۔ ادخل بالسلام، جس سے چاہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے۔ بعض اعمال جو ہے وہ خاص کیے ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم و تربیت دی ہے، جن کو خاص طور کے اوپر شمار کیا گیا ہے، ان میں سے یہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے مروی ہے، یقولان، دونوں کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فحلف 3 مرات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھائی، فاکبر رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا، فاکبر کل رجل منا یبکی، تو جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر جھکائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی سر جھکا لیا، کیونکہ صحابہ کرام اتباع کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے پھر چوں چرا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے کیا ہے تو کیا ہوا، ہم تو نہیں کریں گے جب تک ہمیں بتایا نہ جائے، ایسا نہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے دیکھا صحابہ کرام نے فوراً عمل پیرا ہو گئے۔ اسی طرح جب قبلہ چینج ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی قبلہ جو ہے رخ تبدیل کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے وحی کر دی، آگے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے قبلے کو جو ہے بدل دیا ہے۔ اسی وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا قبلہ چینج کیا، صحابہ کرام نے قبلہ چینج کر دیا ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک بار کسی غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت میں جو ہے لوگ جوتیاں پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ان کی صاف ستھری جوتیاں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے نماز کے دوران اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جوتی کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اپنی جوتیاں اتار دیں۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے 2 مسئلے مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو کام کیا صحابہ کرام نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ جوتیاں جو ہے اتار دیں، کیونکہ آپ کی جوتیوں کے ساتھ کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے سب نے جوتیاں اتار دی۔ یعنی یہ بھی اتباع کا ایک جو ہے واقعہ سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام فوراً کیا کرتے تھے۔ تو جو حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تو صحابہ کرام نے بھی سر جھکا لیا، اور کہنے لگے کہ لا ندری علی ماذا حلف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار قسم کیوں کھائی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، ثم رفع رأسه في وجهه البشرى، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عندنا من حمر النعم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہمارے لیے سرخ ہونٹوں سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اس وقت میں سرخ ہونٹیں جو ہے بہت معنی رکھتی تھی،
اور وہ بہت قیمتی ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کرام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے بھی زیادہ بڑھ کر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں ثم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصلي الصلوات الخمسہ، کہ جس شخص نے بھی 5 وقت کی نماز ادا کر لی، ويصوم رمضان، اور جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ويخرج زکات، اور جس نے زکات نکال دی، ويجتنب الكبائر السبع، اور جس نے 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، الا فتحت له ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8 کے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ جس نے نماز پڑھ لی 5 وقت کی، روزے رکھے، اور اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی، اور 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب وہ 8 چیزیں کون سی ہیں، 8 کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی 68-57 نمبر کی حدیث دیکھنی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. قالوا ما ہن، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کون سے ہلاک کر دینے والے وہ 7 گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. یہ شرک ایک ایسی گندگی ہے، ایک ایسا خطرناک اور گھناؤنا گناہ ہے جو ہمارے سارے اعمال کو رائگاں کر دیتا ہے، ہمارے سارے اعمال کو زنگ آلودہ کر دیتا ہے، ہمارے سارے اعمال کو برباد کرنے کا کام کرتا ہے. ہم پوری زندگی حج کرتے رہیں، ہر سال عمرے کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے رکھتے رہیں، جو مرضی اعمال کرتے رہیں، تہجد کے لیے اٹھتے رہیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں، نوافل کا اہتمام کریں، نفلی روزے رکھیں، لیکن اگر یہ شرک ہم کریں گے تو یہ ہمارے اعمال کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے گا. ہمیں شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. تو 7 کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک. والسحر، اور جادوگری. جادوگری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. جادوگری جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور یہ کام شیطان کا ہے. جادو ہو جانا یہ برحق ہے، لیکن جو جادو کرنے والا ہے وہ کفر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے وما کفر سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیاطین نے جادو کیا. جو شیطان جو ہے جادو جانتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. تو یہ جو جادو کرنا ہے، جادو کا ہونا یہ برحق ہے، لیکن جو جادو کرنے والا ہے، جو ٹونے کرنے والا ہے، وہ انسان اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جو ہے سہن نہیں کر پاتا. کسی دوسرے کی ترقی کسی کو ہضم نہیں ہوتی. اگر کسی کے 4 دن اچھے گزر رہے ہیں تو وہ تیسرا جو ہے وہ شوق میں پڑ رہا ہے کہ اس کے کون سی بات ہے، یہ اتنے اچھے دن کیسے گزر رہا ہے. تو یہ جو خطرناک چیز ہے جادو، یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. الشرک باللہ والسحر واکل الربا، اور سود کا کھانا جو ہے یہ بھی انسان کو دنیا میں اعمال برباد کرے گا، آخرت میں آخرت برباد کر دے گا. سود ایک خطرناک چیز ہے، اور یہ جو ہے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں تو ویسے ہی نظام ویسا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی سود کی کچھ رقم آ بھی جاتی ہے تو ہم اسے فوراً نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے نکل جائے جلدی جلدی. بہت سارے لوگ جو ہے فکسنگ کرواتے ہیں
اکاؤنٹ میں جو بینک میں جو ہے پیسے جمع کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ فکس کرواتے ہیں کہ ہم اتنے سال بعد نکالیں گے تو اتنا منافع ہوگا. وہ جو منافع آ رہا ہے نا آپ کو، سود ہے. وہ منافع نہیں، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ آخرت کی بربادی ہے، ہمارے اعمال کی بربادی ہے وہ. تو کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ اگر ہم یہ منافع لے رہے ہیں تو منافع ہے، سود نہیں ہے، ہم اپنی رقم جمع کر کے یہ منافع کما رہے ہیں. تو وہ منافع نہیں بلکہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والا ایک کیڑا ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کا مال. اگر کوئی شخص یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ بھی اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اور آگے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمُ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے بھاگنے والا پیٹ پھیر کر. اور آگے فرمایا وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، ساتواں گناہ کسی پاک دامن مومن غافل عورت پر بہتان تراشی کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس پاک دامن عورت کو لوگوں کے اندر بدنام کرنا بغیر کسی کی وجہ کے. پاک دامن عورت کو اگر کوئی بھی شخص کسی وجہ سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 گناہ گنوائے اور 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز نماز قائم کرنا، دوسری زکوٰۃ ادا کرنا، تیسری رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر یہ 7 گناہ. 7 گناہ اور 3 یہ اعمال جنہیں کرنا ہے، اور 7 ایسی چیزیں جن سے بچنا ہے. یہ چیزیں گنا کر فرمایا کہ الا فتحت له ابواب الجنہ، اگر کوئی شخص ان 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور 3 یہ اعمال کر لے، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے چاہے وہ اپنی انٹری کر سکتا ہے. اور ایک آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے اور صحیح بخاری کی 1897 نمبر کی یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جوڑے سے خرچ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جاتا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جوڑے سے خرچ کرے گا، 200 400 800 600 2000 2 اونٹ 2 بکریاں، کیا یعنی کوئی بھی چیز جو جوڑے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے 8 دروازے میں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے. جو دروازے کے اوپر دربان ہوگا وہ بلائے گا اللہ کے بندے کو، کہے گا یا اللہ کے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے. جو باب الصلاۃ پر ہے وہ وہاں سے آواز دے گا، باب الریان پر ہے وہاں سے آواز دے گا، باب الصدقہ سے ہے وہاں سے آواز دے گا، باب الجہاد پر ہے وہ وہاں سے آواز، یعنی ہر دروازے کا دربان جو ہے اس اللہ کے بندے کو دعوت دے گا کہ اللہ کے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے. یعنی ایک شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے اسے آواز آئے کہ اللہ کے بندے تیرے لیے یہ دروازہ بہتر ہے. داخل تو مجھے اسے کسی ایک سے ہونا ہی ہے، اور ہر دروازے کے اندر اللہ کی وہ نعمتیں موجود ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اپنے بندوں سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ہر دروازے کے اندر موجود ہیں. لیکن کیا اس کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات، سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی جنت میں ہر دروازے سے اسے آواز دیں گے. ابو
بکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیں ہمارے ماں باپ آپ پر، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی یہی بات کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے یہ آوازیں آئیں گی ہاذا خیر یا عبداللہ ہاذا خیر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے جو کوئی بھی صحابی حاصل نہیں کر پایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی یا عبداللہ ھذا خیر۔ تو یہ جو اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور 7 کبیرہ گناہ ان سے بچنا، اور یہ بات سوچیں کہ 7 کبیرہ گناہ صرف یہی ہیں کبیرہ گناہ، اس کے علاوہ بہت ساری گناہ ہیں، بہت سارے اس کے علاوہ بھی گناہ ہیں جن کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ ان 7 گناہوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور ایک آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا، ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے وضو کیا، اچھے سے وضو کیا اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کی ہیں تاکہ بندوں کے اندر لالچ آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین کو اس کی جنت کی لالچ اور اس کی جہنم سے خوف سے کی لالچ رکھنی چاہیے انسان کو یہ لالچ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی وہ جنت کی لالچ رکھے اور جہنم سے خوف کھائے۔ تو جو بھی شخص اللہ رب العالمین کی جنت کا لالچی ہوگا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ یہ سارے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جہنم سے بچنے والے اعمال سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے یونس بھائی جن کی زوجہ کا ابھی جو ہے آپریشن ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔